نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک اور 200 بار کلمہ پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا کلمہ پاک میں ایک ہدف بتاتا ہوں آپ کو، اچھا وہ کوشش کریں، 1 مہینے کا ٹارگٹ دے رہا ہوں آپ کو۔ پہلے میں آپ کو اس کی فضیلت سنا دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، روایتوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ 70,000 پڑھنا ہے، اب یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی محفل میں پڑھ لیں، آپ 1 مہینے کا ٹارگٹ رکھ لیں کہ یار اس مہینے 70,000 پورے کر لوں گا۔ اب اس پہ فرمائے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، ہر 100 کے بعد ایک بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ لے۔ اب اس کے بارے میں سبحان اللہ ایک بڑی خوبصورت روایت بھی ہے کتابوں میں۔ حضرت محی الدین ابن عربی ایک جگہ دعوت پہ تشریف لے گئے تو ایک لڑکا جو ہے اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، اس کو بہت ساری باتیں کشف سے معلوم ہو جاتی ہیں، آپ نے سنا تھا۔ تو وہ بچہ جو ہے وہ آپ کے پاس کھانا کھا رہا تھا، اچانک رونے لگا، تو آپ نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ میں نے اپنی ماں کو جہنم میں دیکھا ہے، اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا۔ شیخ ابن عربی نے تھوڑے عرصے پہلے 70,000 بار کلمہ پاک پڑھا ہوا تھا، آپ نے دل ہی دل میں وہ کلمہ پاک اس کی مرحومہ والدہ کو ایصال ثواب کر دیا کہ میں اس کو ایصال کرتا ہوں۔ وہ لڑکا مسکرانے لگا، آپ نے اس کو بتایا نہیں؟ کہتا کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہ میں نے ماں کو جنت دیکھا۔ شیخ ابن عربی نے کہا کہ میں نے اس کے کشف سے حدیث پہچان لی اور حدیث کی برکت سے اس کے کشف کو پہچان لیا کہ یہ واقعی غیب کی باتیں دیکھ لیتا ہے، اور حدیث کتنی صحیح ہے یہ بھی مجھے اس واقعے سے پتا چل گیا۔ تو پتا چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں 70,000 بار کلمہ پاک، میں نے تو جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نیت کر لی ہے، کچھ شروع بھی کر دیا ہے، میرے لیے بھی دعا کریں، آپ بھی ٹارگٹ لے لو۔ فضول باتیں یار موبائل پہ گھنٹوں گزارتے ہیں، واک کرتے ہوئے کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دے، تسبیحات میں لے کتنی بار ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، 100 بار پورا ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، انشاءاللہ یہ زبان کلمے کی عادی بھی ہو جائے گی۔ اچھا پھر ضروری تھوڑی ایک بار 70,000 پڑھیں، اللہ توفیق دے، کیونکہ جب آپ پڑھو گے نا 70,000 بار یہ دل جگمگ کرنے لگ جائے، کلمے سے محبت ہو جائے گی اور پڑھنے کو جی چاہے گا۔ کبھی کہنا یار چلو امی کے نام پہ 70,000، کبھی کہنا ابو کے نام پہ اتنے تحفے دیے امی ابو نے، اور خاص طور پہ جن کے ماں باپ چلے گئے ان کے لیے تو زیادہ اچھی نیت کریں گے، تو امی ابو کے نام پر جو ہے وہ ہم پڑھیں۔ پھر اللہ پر توفیق دے تو پیر صاحب کے نام پہ پڑھ لے، چلو ان کے ایصال ثواب کے لیے، غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے، تو انشاءاللہ بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے پڑھتے رہیں گے، کلمہ پاک کا ثواب تو ملے گا، بزرگوں کا فیضان بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو پڑھیں گے انشاءاللہ، چلو 3 بار مل کر پڑھ لیتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ افضل ترین وظیفہ، جی ہاں آج اس پر بات کریں گے، اور وہ کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں، ہمارے ایمان کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا هل فیکم غریب، کیا کوئی تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا کرو دروازے بند کر دو۔ صحابہ نے دروازے بند کر دیے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ، ہاتھ اوپر اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو۔
حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں ہم سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیا. کچھ دیر اسی طرح ہم ذکر کرتے رہے, نبی پاک ذکر کرواتے رہے, اور اس کے بعد مالک کے جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم, تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا ہے. مزید آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا, اسے پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا, بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ مبارک کلمہ سچے دل سے پڑھنے کی برکت سے غیر مسلم کے سب گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے. حلیت الاولیاء میں ہے, دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, بس اے لوگوں میری ہی عبادت کرو. تم میں سے جو کوئی میری بارگاہ میں سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ آئے گا وہ میری پناہ میں داخل ہوگا, اور جو میری پناہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. کلمہ طیبہ کے مختلف نام ہیں, یاد رکھیے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول, مل کر پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے بہت سارے نام ہیں. اس کا ایک نام کلمہ توحید بھی ہے, کلمہ اخلاص بھی ہے, اسے کلمہ احسان بھی کہتے ہیں, اسے کلمۃ التقوی بھی کہتے ہیں. اس مبارک کلمے کا ایک نام کلمہ ثابتہ یعنی ثابت شدہ کلمہ, پکا کلمہ, نام مٹنے والا کلمہ, ہمیشہ رہنے والا کلمہ بھی ہے. سبحان اللہ. اتنے حدیث اور اتنے فضائل ہیں اس کے بارے میں. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے حصہ پانے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا اے ابو ہریرہ میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے کوئی یہ بات نہیں پوچھے گا. نبی پاک کو یہ بھی پتا تھا سوال کون پوچھے گا مجھ سے. فرمایا کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں. پھر فرمایا اے ابو ہریرہ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا. ایک بار پھر پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہے, بے شک اللہ پاک اس پر دوزخ حرام فرما دیتا. ایک بار پھر پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, یعنی جو اس حال میں مرا کہ وہ جانتا ہے اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک حدیث پاک میں ہے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمن الجنتی لا الہ الا اللہ. بڑی پیاری حدیث ہے, اتنی مختصر ہے مگر کیا پیاری بات فرما دی. آپ کہیں جناب مجھے ڈیفنس میں بنگلہ چاہیے, آپ اگلا سوال ہوگا کتنے کا ہے, قیمت کیا ہے, پرائس کیا ہے, مجھے فلاں والا نیا موبائل چاہیے. ہاں مجھے بھی چاہیے, قیمت تو بتاؤ.
اچھا جناب فلاں قسم کی گاڑی چاہیے، مگر یہ تو بتاؤ کتنے کی ہے، جیب میں پیسے ہوں گے تو لوں گا نا۔ اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے، جنت کا ثمن کیا ہے، جنت کا داخلہ کیسے ملے گا، آئے ہائے، نبی پاک نے ایک لائن میں جنت کی قیمت بیان فرما دی۔ آقا فرماتے ثمن الجنہ لا الہ الا اللہ، آقا فرماتے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ۔ پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور روایت میں ہے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الجنتی شہادت لا الہ الا اللہ، جنت کی چابیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ ہے کلمہ طیبہ، یہ ہے سبحان اللہ کلمہ طیبہ کی برکتیں، سبحان اللہ۔ اب ایک عجیب سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور واقعہ ہے حضرت بایزید بسطامی کا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ کو غیب سے آواز آئی اے بایزید سمعان نامی شہر میں جاؤ، وہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ ان کے عید کے اجتماع میں شرکت کرو۔ بایزید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی پناہ، میں غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کروں؟ آپ نے کہا کہ نہیں، یہ میرے لیے پیغام نہیں ہو سکتا۔ رات سوئے، خواب میں پھر یہی آواز آئی بایزید جاؤ اور غیر مسلموں کے فلاں تہوار میں عید میں شرکت کرو۔ پھر یہ کہتے میں اٹھ گیا، خواب سے کانپنے لگا، سوچ رہا تھا کہ یہ کس کی آواز ہے، مجھے کون پیغام دے رہا ہے، کہیں شیطان کی طرف سے تو نہیں؟ کہ میں بیدار تھا تو جاگتے میں آواز آئی اے بایزید ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم میرے فرما بردار ہو، مگر غیر مسلموں والا لباس پہنو، ان کے اجتماع میں جاؤ، ایک راز ہے اس میں۔ اب حضرت بایزید اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے اب سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی طرف سے آواز نہیں ہے، یہ رحمان کی طرف سے پیغام۔ آپ نے لباس پہنا اور آپ چلے گئے غیر مسلموں کے تہوار میں۔ اب سارے بہت بڑا میدان، بہت بڑا میلہ، سب لوگ اپنے سب سے بڑے عالم کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ کچھ دیر بعد ان کا عالم آیا، سب لوگ بیٹھ گئے، اس نے تقریر کرنی تھی، مگر جیسی وہ عالم تقریر کرنے کھڑا ہوا نا، وہ کپ کپانے لگا، وہ لرزنے لگا، اور وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے کہا اے سردار آپ تقریر شروع کیجئے۔ تو کہتا ہے کہ تو ہمارے اجتماع میں ایک محمدی بیٹھا ہے، ایک اللہ کے آخری نبی کا امتی بیٹھا ہے، اور وہ تمہارے دین کا امتحان لینے آیا ہوا ہے، اس لیے میری آواز ہی نہیں نکل رہی ہے۔ پھر اس نے بلند آواز سے کہا اے محمدی، اے اللہ کے آخری نبی کے امتی، کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت بایزید بسطامی کھڑے ہو گئے، تو اس عالم کہتا میں تم سے کچھ سوال کروں گا، تم نے جواب دیا تو اس کے بعد ہم ساری باتیں تمہاری مانیں گے، اور اگر تم جواب نہ دے سکے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو بایزید بسطامی تو ولیوں کے سردار تھے، آپ نے کہا پوچھو جو پوچھنا ہے۔ اس غیر مسلم نے بھرے مجمع میں 61 سوال کیے، 61 کوسچن کیے حضرت بایزید بسطامی سے۔ حضرت بایزید بسطامی نے سب کے سب ٹھیک جواب ارشاد فرما دیے۔ حضرت بایزید بسطامی نے اسے سوال کیا، تم نے کر لیے سوال، اب میں سوال کرتا ہوں، بتاؤ آسمانوں اور جنت کی چابی کیا ہے؟ تو جو غیر مسلموں کا عالم تھا نا، وہ کہتا ہے آسمانوں اور جنت کی چابی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کی زبان پر حق جاری کر دیا۔ اب اپنے اتنے بڑے عالم کی آواز سن کر، اس کا جواب سن کر، اس میدان میں ہزاروں غیر مسلم تھے، سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ آیت ہے رسول ذیشان مکی مدنی سلطان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔
صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ بندہ اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہے. اب ایسا نہیں صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے بھائی جنت میں چلے جائیں گے. ایک مرتبہ وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں عرض کیا گیا کیا کلمہ طیبہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں ہے؟ بالکل ہے، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں نا. اگر تم ان دندانوں کے بغیر تالا کھولنا چاہو گے تو تالا نہیں کھلے گا. سبحان اللہ، کتنی پیاری مثال دے دی کہ کلمہ طیبہ جنت کی چابی ہے، مگر اس کے دندانے کیا ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو فرائض ہیں وہ اس کے تالے کی چابی کے دندانے ہیں. تو گویا کلمہ بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، فرض ہو جائے تو حج بھی کرنا ہے. چلو حج کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لوں. بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جن پر حج فرض ہو جاتا ہے مگر وہ حج نہیں کرتے. اس کو آسان نہ سمجھنا. جس طرح نماز فرض ہے نا، جس طرح روزہ فرض ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام کے 5 پلر بچپن سے پڑھ رہے ہیں، 5 ارکان اسلام. اسکول میں تھے جب سے، مدرسے میں جب سے پڑھے، سب نے پڑھے ہوں گے. کون کون سے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید کا اقرار، کلمہ پاک پڑھنا. تو اب کلمہ تو پڑھ لیا، اچھا نماز کو اب بھی لوگ پکا فرض سمجھتے ہیں. بعض لوگ زکوٰۃ اور حج کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. یہ بھی پلر ہے اسلام کا. اور حج نہ کرنا، اب میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں نا وہ بڑی ہلا دینے والی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی پاک فرماتے جو کوئی شخص استطاعت کے باوجود، یعنی طاقت رکھتا ہے، پیسے بھی ہیں، گھر والوں کو بھی نان نفقہ دے سکتا ہے، ایسی صحت بھی ہے کہ حج کر سکے، استطاعت کے باوجود حج نہ کرے. آقا فرماتے مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے. یعنی معاذ اللہ اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے. لوگ کہتے ہیں یار بس حج کرنا ہے تو وہ ذرا بچی کی شادی کر لوں پھر کر لوں گا، وہ ذرا کاروبار سیٹ کر لوں پھر کر لوں گا، آج کل بڑی گرمی ہے، حج ذرا ٹھنڈ میں آیا نا پھر کر لوں گا. اور اللہ کے بندوں ہمیں نہیں پتا ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے اگلے حج تک. کئی لوگ پچھلے حج میں ہمارے ساتھ تھے، اس بار نہیں ہیں. اگر فرض ہے تو دیر نہ کریں. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ 2-4 کام اٹکے ہوئے وہ ٹھیک ہو جائے تو حج کروں گا، ارے تمہاری بھول ہے. وہاں چلے جاؤ، سارے کام ادھر سے ہی تو بن جاتے ہیں. بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، بٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں. مشکل میں ہو تو جاؤ نا آقا کی دربار میں. اور لوگ کہتے ہیں حج کے پیسے تو ہیں مگر اس سے زیادہ نہیں ہیں، وہ کم ہو جائیں گے. بھول ہے تمہاری. حدیث پاک سناتا ہوں جس کا مضمون ہے حج کرو غنی ہو جاؤ گے. حج کرنے سے مال میں بھی برکت ہو جاتی ہے. حج میں سستی نہیں. حج ایک ہی بار فرض ہے، ایک بار کر لیا پھر بار بار نہیں ہے. لیکن جس نے ایک بار بھی نہیں کیا، اچھا ایک اور عجیب فینومینا، عمرے کرتے رہتے ہیں، ہر سال عمرہ کرتے، حج نہیں کیا. ارے بھائی تم 100 عمرے کر لو، تمہارا فرض ادا نہیں ہوا ہے. کوئی 100 نفل پڑھے اور فرض نہ پڑھے تو کیا ہوگا؟ فرض ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. فرض کرنا پڑے گا نا. بالکل اسی طرح حج کرنا پڑے گا. اور میں آپ کو سچ بتاؤں، کسی عاشق رسول کے ساتھ حج کر لیا نا پھر حج کی بار بار کیے بغیر چین آئے گا نہیں. حج کا مزہ بھی اور ہے، حج کا لطف ہی اور ہے. عرفات کا میدان، مزدلفہ کی راتیں، مینا کی بہاریں. آؤ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کلمہ پاک کی برکت سے اسی سال ہم سب کو حج نصیب فرما دے. اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہمیں اسی سال تیرے گھر آ کر لبیک پڑھنا بھی نصیب فرما دے. میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، لیکن حج کرنے کی پکی نیت رکھو. اور اگر حج فرض ہو گیا تو اس کی تاخیر نہ کریں. تو پتہ چلا کلمہ جو ہے وہ جنت کی چابی تو ہے، لیکن جناب والا اس کے دندانے بھی ہیں. اور اس کے دندانے کیا ہیں؟ اس کے دندانے یہ ہیں کہ
نماز پڑھے، روزہ رکھے اور حج فرض ہو تو حج ادا کرے، زکوٰۃ کی شرائط پائے جائے تو زکوٰۃ دے، پھر دیکھیں انشاءاللہ یہ جنت کی چابی کیسے کام کرتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بار اپنے بیٹے کو کمال کی نصیحت فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا، آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے منع کروں گا۔ بیٹا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہو۔ بے شک اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینیں رکھ دی جائیں، دوسرے پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینیں کا جو وزن ہے اس کے مقابلے میں کلمہ طیبہ کا وزن بڑھ جائے گا۔ دوسری نصیحت فرمائی، بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کیا کرو، بے شک یہ ہر چیز کی تسبیح ہے، اس کی برکت سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ دوسرا وظیفہ کیا مل گیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ روزی میں کمال کا وظیفہ ہے، جس کی روزی میں پرابلم ہو روز صبح کم از کم 112 بار پڑھ لیا کرو۔ اب آئیے فرماتے، بیٹا میں تمہیں مزید دو نصیحتیں کرتا ہوں، شرک اور تکبر سے بچتے رہنا۔ تو یہ دو باتیں پازیٹو جو کرنے والی ہیں، دو باتیں جن سے بچنا ہے، اس کو پکڑ لیجئے، کلمہ پاک اور سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرنا ہے، اور شرک اور تکبر سے بچنا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی سبحان اللہ وصیت بھی ہے اور شاندار نصیحت بھی ہے۔ اور سبحان اللہ کلمہ پاک کی ایک اور فضیلت سنیں، عبداللہ ابن عباس فرماتے دن اور رات میں کل 24 گھنٹے ہیں، اور کلمہ طیبہ کے حروف بھی 24 ہی ہیں۔ جو ایک بار کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کا ہر حرف 1 گھنٹے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بس جب بندہ ہر روز ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اب سوچو جو دن میں کئی بار کلمہ پاک پڑھتا ہے اس پر کتنا اجر و ثواب ملتا ہوگا۔ تو یہ ذکر جو ہے اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا، کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو میرے قریب کر دو اور میرے عرش کے سائے میں جگا دو، بے شک میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کا محبوب بننا ہے تو کلمہ پاک کا ورد کیجئے۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک شروع میں بات کہی تھی کہ افضل الذکر کیا ہے، اب حدیث سن لو۔ احمد مجتبی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ آقا فرماتے ہیں افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ اور افضل دعا ہے الحمدللہ۔ تو سبحان اللہ کلمہ پاک بھی پڑھنا ہے اور بات بات پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور اہم بات، سبحان اللہ، کہ ہمیں جب آخری وقت کسی کا آ جائے نا، کسی مردے کا، کسی شخص کا آخری وقت، انتقال کا وقت قریب آ جائے تو اس وقت اس کے پاس جا کر کلمہ پاک کی تلقین کرنی چاہیے، کلمہ سکھانا چاہیے۔ نبی پاک کا فرمان، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی جو مرنے کے قریب ہو اسے کلمہ سکھاؤ، اس طرح کہ اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ پڑھو۔ اب اس کا طریقہ بھی سمجھ لیں۔ بعض اوقات پتہ ہے کیا غلطی کرتے ہیں، کسی کا آخری وقت ہو اس کے بعد جا کر کہتے ہیں کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ جو سکرات کا وقت ہوتا ہے نا، بڑی تکلیف میں ہوتا ہے بندہ، اس کو بڑی مشکل ہو رہی ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ اس تکلیف میں اگر اب اس نے یہ کہہ دیا نا میں نہیں پڑھتا، میں کلمہ نہیں پڑھتا، تو کہیں ایسا نہ ہو اس کا خاتمہ برا ہو جائے۔
ہمیں کرنا پتہ ہے کیا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جو یہ قاعدے میں نہیں پڑھتا اس کا خاتمہ برا ہوا، لیکن آپ کے دل میں تو بات رہ جائے گی نا، یار اس نے منع کر دیا تھا کلمہ پڑھنے سے، تو یہ بات نہ کریں، بلکہ طریقہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی نے بہار شریعت میں لکھا، نزا کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئی ہو مرنے والے کو تلقین کرے۔ کس طرح کرے؟ اس کے پاس جائیں اور بلند آواز سے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، پڑھتے رہیں۔ اب اس کو کہنے کا حکم نہ دیں، آپ پڑھتے رہیں تاکہ وہ سنے اور اس کو یاد آ جائے، اور جب اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا نا آپ چپ ہو جائے، اب کوئی اور بات نہ کرے، اس کا آخری جملہ نکل چکا نا کلمہ، اب آپ خاموش ہو جائے۔ ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس سے پھر کوئی بات کرنی، اب دوبارہ آپ بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ کوشش کریں کہ اس کا آخری کلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب فرمائے۔ کس کس کی تمنا ہے مرتے وقت کلمہ پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کل پڑھتے ہو؟ مرتے وقت سب کو پڑھنا ہے، روزانہ کتنی بار پڑھتے ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ آقا فرماتے جو اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدقہ دو، صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوا کرو، بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ میں سوال کرتا ہوں اس شخص سے جو کہتا ہے میں نے 1000 دیے 10,000 نہیں ہوئے، آپ نے